اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما نافعا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت قرآن و احادیث میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ رمضان المبارک میں اعمال کی نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں ادا کیے جانے والا فرض رمضان میں اس کی نیکی اور اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور عام دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نفل عمل وہ رمضان میں اس کا اجر فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک چیز پریشان کر رہی ہے۔ ہم گزشتہ اقوام کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے وقت کے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنایا اور اس کے مطابق ساری زندگی گزاری، اور اسی حالت کے اندر رب کے ہاں پہنچ گئے، یہ نوکار انسان وہ تھے کہ جن کی عمریں 800 سال 900 سال تھیں۔ اتنی زیادہ عمروں کی عبادت، کہیں وہ ہم سے جنت کے اندر آگے نہ نکل جائیں، آخرت کے اندر جنت کے مقام ان کو ہم سے زیادہ نہ مل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی تو اس پر سورہ قدر نازل ہوئی، اور اکثر مفسرین نے سورہ قدر کی شان نزول میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور سورہ قدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، اور اس کے اندر عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی رمضان کے اعمال کی فضیلت ایک طرف، اس کا اجر ایک طرف، اور اس رات کی عبادت کا اجر پھر اور بھی زیادہ بڑھا دیا گیا، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر پہنچا دی گئی۔ یہ دن اور رات، یہ ماہ اور سال، یہ اللہ رب العالمین کی تکوینی حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ یاسین کے اندر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ اللہ کے حکم کے مطابق دن رات میں تبدیل ہوتی ہے، اور رات کے بعد دن آتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ مہینے اور یہ سال آتے ہیں۔ یہ دن اور رات اور یہ سال اور مہینے اپنی ذات کے اندر برتنوں کی طرح ہیں، کہ جس طرح ایک برتن کے اندر خوشبودار اور خوبصورت چیز ڈالی جاتی ہے تو اس سے اس برتن کی خوبصورتی اور دلکشی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس برتنوں کے اندر کوئی بدبودار چیز اور بد شکل اور بدصورت چیز ڈال دی جائے تو ان برتنوں کے اندر قباحت آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دن اور رات اور یہ ماہ اور سال، خواہ وہ کسی مہینے کے اندر ہوں، کسی موسم کے اندر ہوں، اگر ان کے اندر اچھے اعمال کیے جائیں، شریعت کے مطابق اعمال کیے جائیں، تو یہ دن اور رات اور یہ مہینے اور سال ویسے ہی دلکش اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے بہتر مہینہ اہل ایمان کے لیے دوسرا کوئی نہیں ہے، اور اس سے برا مہینہ منافقین کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق روزے رکھتا ہے،
اور اپنے تقوی کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور اللہ کے ہاں اچھا مقام پانے کے لیے عبادات کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، نہ صرف حلال خوراک سے رکتا ہے بلکہ حرام کاموں سے بھی اجتناب کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس منافقین پر اور فاجر فاسق لوگوں پر یہ مہینہ بہت برا گزرتا ہے، کیونکہ وہ غیبت کے ذریعے اور فضول کاموں کے ذریعے اس مہینے کے اندر اپنی گناہوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔